الرحمن الرحیم۔ جب نیا رنگ لگایا جاتا ہے تو پرانا رنگ اتارا جاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر سے پہلے رذائل نکل جائے، بری عادتیں نکل جائیں۔ انہی میں ایک بات عرض کر دی تھی کہ کثرت کلام، بہت زیادہ باتیں کرنا، زبان کی آفت، جب تک یہ باقی رہتی ہے نیکیوں کا نور چمکتا نہیں، نیکیوں کا نور چمکتا نہیں، اس کا پورے طور پہ فائدہ نہیں ہوتا۔ زیادہ باتیں کرنا، کثرت کلام، زبان کی آفتیں، یہ جھوٹ میں کا عادی ہے، غیبت کا عادی ہے، جھگڑوں کا عادی ہے، بیہودہ گفتگو کا عادی ہے، یہ سب زبان کی آفتیں۔ تو اس کا علاج بتایا تھا تأمل، کہ ہر بات کرنے سے پہلے چند لمحے کے لیے سوچ لے کہ اس کا کچھ دنیا آخرت کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کروں گا تو کون سا نقصان ہو جائے گا۔ جب نہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے نہ آخرت کا نقصان ہو رہا، تو پھر خاموش رہے، پھر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پیمانہ آ جائے ہر بات کرنے سے پہلے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کون سا نقصان ہو جائے گا، ہاں اگر نقصان ہو رہا ہے تو بول لے، دین کا نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا نقصان، پھر بول لے۔ اگر نہ دین کا نقصان ہے نہ دنیا کا نقصان، تو خاموش رہے۔ تو زبان کی آفت ہے جھوٹ، زبان کی آفت ہے غیبت، زبان کی آفت ہے فضول جھگڑے بحث مباحثے، زبان کی آفت ہے فضول کسی کی تعریف کرنا بلا وجہ، جانتا مانتا کوئی نہیں، تعریف کے بند باندھ رہا ہے۔ ہاں، تو یہ زبان کی آفت ہے۔ اور میرے عزیزو، جب تک آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے نیکیوں کا نور محفوظ نہیں رہتا۔ اور اس کا پیمانہ یہ کہ ہر بات سے پہلے سوچ لے کہ نہیں بولوں گا تو کون سا نقصان ہو۔ یقین جانے تمہیں اندازہ ہوگا کہ 90% باتیں ہماری فضول ہوتی ہیں۔ اگر یہ آ جائے نا پیمانہ کہ نہیں بولوں گا تو کون سا نقصان ہو، تو خاموش رہے گا، خاموش رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی بڑی نعمت ہے، کم بول، کم بول۔ اس لیے اللہ میاں نے زبان ایک بنائی ہے، کان دو بنائے۔ بولو کم، سنو زیادہ، اور جو بولو وہ بھی احتیاط کے ساتھ، اسے بند کر دیا، 32 تالوں کے اندر رکھا ہے، اور اس سے بھی نکل آئے تو پھر 2 ہونٹوں کا ایک دروازہ بنا دیا ہے۔ اب بولو، سوچ کے بولو۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے گا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے اسے ایک نصیحت فرمائی وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات زبان سے نہ نکالو کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، دنیا میں یا آخرت میں، نکالو ہی نہیں۔ تو کم بولنے کی عادت، بہت فائدہ ہوگا۔ تو سچ یہ ہے کہ بس اوقات اگر ہم اس کو سوچ لیں تو 90% باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے اس کا دینی نقصان ہے، جسمانی نقصان، یہ دماغ ہے نا، یہ دماغ خرچ ہوتا ہے، خرچ، تو اسے تول تول کے خرچ کرو، بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ دماغ
خرچ ہوتا ہے. اسے تول تول کے استعمال کرو، بڑے کام کی چیز ہے. سنبھال کے رکھو. مشین ہے، خرچ کر رہے ہو اور فضول خرچ کر رہے ہو، فضول خرچ کر رہے ہو. تو کم سے کم بولنا اور کام کی بات کرنا. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جس شخص میں تم دو چیزیں دیکھو اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کی زبان سے حکمت جاری ہوتی. حکمت. فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ نے اسے زہد نصیب فرمایا، دنیا کی بے رغبتی، اور دوسرا وہ کم گو ہو. کم گو جس میں دو چیزیں ہوں، اللہ اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا. وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، کام کی باتیں کرتا ہے. دنیا کی محبت نہ ہو اور کم گو. کم گو. تو اس کا تذکرہ 3 مجلس میں چلتا رہا، کم بولنے کی. اب دوسری ایک بری عادت ہے، وہ ہے غصہ آگ کا شعلہ ہے. غصہ، اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو بچھاڑے. وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ شخص پہلوان. یاد رکھو، جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، تلخ ایلوا ایک چیز ہے، اس سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، جیسے چاہے اسے گھماتا رہے، جیسے چاہے قابو میں آیا تھا شیطان. غصہ بری بلا ہے، یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کے کھلے گناہ کرا دیتا ہے، اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی، ہتک عزت کے باطنی معصیتیں ہوتی ہیں. غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے، اور اس کا رنج اور تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے. جس میں غصہ آتا ہے کیا جی جاتا ہے؟ یہ مصیبت میں آ جائے، کسی تکلیف میں آ جائے. اور ظاہر ہے یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں. غصے کا علاج چاہیے، اس کو توڑنا چاہیے. غصے کو، غصہ کا توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ آئی ہی نہیں، ایسا نہیں. جو اللہ نے انسان میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کے لیے محافظ بھی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کنٹرول میں ہو، کہاں کتنا استعمال کرنا. کوئی بدفطرت شخص ہماری بیٹی کی طرف غلط نظریں اٹھاتا ہے اور یہ اسے غصے سے دیکھتا ہے، تو اب یہ غصہ تحفظ کا ذریعہ بن رہا، حفاظت کا ذریعہ بن رہا. مطلوب ہے، مطلوب ہے. تو غصہ اپنی ذات میں برا نہیں، اگر یہ کنٹرول میں ہو، یہ تحفظ دیتا ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے. وہ دیوس ہوتا ہے جسے اپنی بیٹی بہنوں کی فکر نہیں ہوتی، کہاں جا رہی ہے، کہاں نہیں آ رہی، کس سے مل رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا. تو غصہ اپنی ذات میں برا نہیں ہے، اپنی ذات میں برا نہیں ہے. یہ تو حفاظت کا سامان ہے، اس سے تحفظ ملتا ہے، حفاظت ہوتی ہے. لیکن کب کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، صرف دین کے لیے کیا، دشمن کے لیے کیا ہے، جہاد میں کیا ہے. اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا. یہاں تک کہ اپنے نہیں، پرایوں سے بھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے نہیں.
اس لیے اگر مادہ ہی جاتا رہے تو کفار سے جہاد کیسے ہوگا؟ فساق اور فجار کے خلاف شرعی باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی؟ ناجائز افعال دیکھ کر غصہ آنا تو ضروری اور شریعت کا عین مقصود ہے، لہذا غصہ توڑنے سے مراد ہے اس کو مہذب اور شریعت کے تابع بنایا جائے، غصے کو شریعت کے تابع بنایا جائے اور ایسا کر دیا جائے جیسے شکاری کتا ہوتا ہے، شکاری کتا۔ اب یہ کتا بھی چیڑ پھاڑ کرتا ہے لیکن کنٹرول میں نا، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ تو بتاؤ یہ چیڑ پھاڑ کرنا اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے نہیں بڑھا دیتا؟ اور اس کی اہمیت بڑھا دیتا ہے نہیں بڑھا دیتا؟ شکاری کتا ہے، جب اسے بھیجتے تب غصہ کرتا ہے ورنہ رک جاتا ہے، مالک کے ایک کہنے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا چیڑ پھاڑ یہ بھی کرتا ہے، دوسرا کتا بھی کرتا ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ اس کی قیمت بڑھ گئی، ہاں اس کی قیمت بڑھ گئی، ریٹ بڑھ گئے، شکاری ہے، یہ چیڑ پھاڑ کرتا ہے، نا شکاری ہے۔ اسی طرح غصہ بھی شکاری کتے کی طرح ہو جائے، کنٹرول میں رہے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اور سچ یہ کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ جہاں نہیں ہوتا وہیں ہمارا غصہ ہوتا ہے، جہاں نہیں کرنا وہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس مالک کو جیسا کہ شکاری کتا ہوتا ہے، جب اس کا مالک اس کو بھگاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، اور جب کسی پر حملہ کراتا ہے تو حملہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہی حالت غصے کی ہونی چاہیے۔ اگر شریعت حکم دے اور غصے کو بھڑکائے تو فوراً بھڑک اٹھے، اپنا کام کرے، ورنہ چپ رہے اور بے حس اور حرکت پڑا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اسے پکڑا اور بچھاڑ دیا، سینے پہ بیٹھ گئے۔ جب مکمل طور پہ اس پہ قابو پا لیا تو اس سے تو اور تو کچھ نہیں بن پاتا تھا، اس نے آپ پر تھوک دیا، جیسے ہی تھوک دیا آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، عجیب آدمی، مکمل طور پہ قابو پا گیا اور میں نے ابھی غصہ دلانے کے لیے اس پہ تھوک بھی دیا اور مجھے چھوڑ رہا ہے۔ کہنے لگا یہ کیوں؟ فرمایا پہلے غصہ اللہ کے لیے تھا، اب مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کے غصے کی بنیاد میرا نفس نہ بن جائے۔ کہنا آسان ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ ہمارا غصہ تو اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ ہوتا، آڑ بناتے دین کو، آڑ بناتے دین کو، غصہ تو اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ آڑ بناتے دین کو۔ تو نماز نہیں پڑھ رہی تھی نا، اس لیے غصہ اپنا ہے، اب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دین کی بات بنیاد بنا پہ ڈانٹنا شروع کر دے گا۔ غصہ اپنا ہے، دوپٹہ صحیح نہیں کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتی، ہاں غصہ اپنا ہے۔ تو ہمارا غصہ تو ہوتا ہے ذاتی، نفسیاتی، نفسانی، آڑ بناتے ہیں دین کو، دین کو آڑ بناتے ہیں۔ تو ایسا غصہ مہذب ہے کہ اس میں نفسانیت نہیں ہے، کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ غصے کو مہذب اور مسخر بنانے کی ترکیب ہے کہ نفس کی باغ رکھو، حلم اور برداشت کی عادت ڈالو، اور جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا کا پیش آئے تو نفس پہ جبر کیا کرو اور غصے کو بھڑکنے نہ دو۔ بس یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ جب بھی غصہ آئے اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ، غصے کا رد عمل نہ دکھاؤ، غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرو، اس کی ہمت محنت ہو جائے۔ بڑی بلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جیسے ایلوا کی کڑواہٹ میٹھے شہد کو خراب کر دیتی ہے، ایسی غصے کی کڑواہٹ ایمان
کی مٹھاس کو ختم کر دیتے. کتنی خطرے کی بات ہے. مہینوں سالوں سے ایمان کو بنانے کی محنت کی اور لمحوں کے اندر صفر. کہاں اوپر کھڑا تھا اور غصے کے تقاضے پہ ایک دم دھڑم سے نیچے آ گیا. کتنا بڑا نقصان ہے. نظر نہیں آتا لیکن نبی نے سچ کہا ہے, اس کا ایمان میں فساد آ گیا, اس کے ایمان میں فساد آ گیا. غصہ ہی غصہ. بلکہ اب تو ذہنی کیونکہ دباؤ بہت ہے معاشرے میں, ذہنی دباؤ بہت ہے اور ذہنی بوجھ بہت ہے اس وقت معاشرے کے اندر. کام کاج, کام کام کام, مسائل, ہاں ذہنی بوجھ بہت ہے. اس لیے غصہ بھی بہت تیز ہے اور بہت جلدی آتا ہے. کہیں کا غصہ کہیں نکلتا ہے, کہیں کا غصہ کہیں نکلتا ہے. اچھا ہے بڑا سمجھدار غصہ, نکلتا وہی ہے جان. ہاں کمزوری ہے وہی نکلتا ہے, نکلتا وہی ہے. تو نہیں میرے عزیزو, یہ عادت اچھی نہیں ہے, عادت اچھی نہیں. بڑی محنت ضائع ہو جاتی ہے, بڑی محنت ضائع ہو جاتی ہے. ہٹ جائیں وہاں سے, لیٹ جائیں, پانی پی لیں, بیٹھ جائیں. میرے نبی نے ساری چیزیں بتائی ہیں, بلکہ ہم نے خود ایک تجربہ کیا ہے. ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ایک عرب بوڑھا, اس کو ایک نوجوان تنگ کر رہا تھا. تنگ آمد بجنگ آمد. تو بوڑھا, اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, بوڑھا تھا وہ, اس نوجوان کے پیچھے دوڑا مارنے کے لیے. اور بڑے لوگ روک رہے ہیں, رک جا بھائی رک جا. اچھا روکنے والے سب پاکستانی, غیر پاکستانی, اجمی تھے, لیکن وہ تو اس کا غصہ رک ہی نہیں رہا. اتنے میں ایک عرب آیا, اس نے اس بوڑھے سے کہا صلی علی النبی, صلی علی النبی. اب یقین جانے اس نے جیسے ہی کہا صلی علی النبی, اپنے نبی پہ درود پڑھو, ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آگ پہ پانی ڈال دیا, ایک دم ٹھنڈا. صلی علی النبی, صلی علی النبی, درود پڑھو, درود پڑھو. ایک دم ٹھنڈا ہو گیا کہ آگ پہ پانی ڈل گیا. اس لیے کہ شیطان کا اثر ہے غصہ, اور جب نبی پہ درود پڑھتے ہیں تو عین اسی وقت اللہ کی 10 رحمتیں اتر جاتی ہیں, 10 رحمتیں اتر جاتی ہیں. صلی علی النبی, درود پڑھ لو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نبی پہ درود پڑھ لینا, اس سے انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. عین اس وقت 10 رحمتیں مل گئی, اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. نبی نے کہا ہے نا. تو اگر ہم اسے مہذب بنانا چاہیں نا, غصے کو بن سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے. یہ تو میں آپ کو دینی فائدہ بتا رہا ہوں, اور دنیاوی فوائد بھی بے شمار. اس لیے کہ جہاں دینی فائدہ ہوگا کسی چیز کا, ضرور دنیاوی فائدہ ہوگا. مسلمانوں کا دین دنیا ساتھ ساتھ ہے. جہاں دین کا نقصان وہاں دنیا کا نقصان یقینی, اور جہاں دین کا فائدہ وہاں دنیا کا فائدہ بھی یقینی. تو دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں. بہت ساری باتیں غصے کے ہاتھ میں ایسا کہتے ساری زندگی پچھتاتا ہے, ساری زندگی. حضرت میں نے طلاق دے دی, میں نے یوں کر دی, غصے کے حالت میں دیے. تو علماء یہی کہتے ہیں غصے میں تو دی جاتی ہے, کوئی پیار میں بھی دیتا ہے, جذبات میں آ کر کہہ دیتا ہے, اور ایسی باتیں کہہ دیتا ہے ساری زندگی پچھتاتا ہے کیوں کہہ دی میں نے, غصے کی حالت میں. اور ایسے بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے غصے کی حالت میں, دنیا کے لحاظ سے بھی. بس اوقات ساری زندگی اس کا ازالہ نہیں ہوتا, کہہ دیا کر دیا. تو بہت موذی مرض ہے یہ, بہت موذی مرض ہے. اور میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ آج چونکہ معاشرتی دباؤ زیادہ ہے, طبیعتوں پہ بوجھ زیادہ ہے, اور یہ مرض بھی روز بروز بڑھتا چلا جا رہا. بلڈ پریشر بڑھ گیا, غصہ بڑھ گیا, ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا, آج ساتھ ساتھ چل رہا.
تھوڑا سا اس کو پہ نظر رکھنی چاہیے کہ غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کریں، ہٹ جائیں وہاں سے. غصے کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی جاؤ، اس کو پی جاؤ. اور جب غصہ آئے تو یہ سوچو غصہ کیوں آتا. ظاہر ہے اس کا سب خداوندی میں، حکم خداوندی میں دخیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ کہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہوا. اب تم ہی بتاؤ یہ حماقت ہے یا نہیں. تھوڑے دمے کے لیے سوچ لو، غصہ جو کر رہا ایک لمحے کے لیے سوچ لو، ارے میاں میرے اختیار میں تو تھا نہیں، تو ہو گیا نا. اب جو ہو گیا اسے میں لوٹا تو سکتا نہیں، اب میرے اختیار میں تو نہیں. بس اللہ کی منشا یہی تھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. موبائل بچے نے توڑ دیا نا، کوئی بات نہیں. اس نے یہ کر لیا نا، کوئی بات نہیں. آئندہ اس کی ترتیب بنائے، احتیاط اپنی جگہ پر. لیکن جو ہو گیا تو اپنا علاج کرنے کے لیے کہ بھئی اللہ کا ارادہ یہی تھا، ختم. اللہ کا ارادہ یہی تھا. اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے یہ سوچ لے کہ اللہ کا ارادہ یہی تھا. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. دوسرا اس بات کا خیال رکھو میرا اس شخص پر کیا حق ہے اور اللہ کا مجھ پہ کیا حق ہے. تو جب اللہ کا مجھ پہ حق زیادہ ہے، وہ میری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے. میرا تو اس بندے پہ اتنا حق بھی نہیں، تو مجھے بھی درگزر کر دینا چاہیے. ایسا ہی ہے نا بھائی، میرا اس بندے پہ کیا حق ہے اور اللہ کا مجھ پہ کیا حق ہے. تو میں اللہ کے معاملے میں کتنے کوتاہیاں کرتا ہوں، وہ معاف کر دو نہیں معاف کر دیتا. ہاں تو یہ تو میری طرح بندہ ہی ہے، تو مجھے بھی اس کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے. تو یہ علاج ہے، علاج ہے علمی بھی کہ یہ سوچ لے کہ میاں اللہ کا ارادہ یہی تھا، عملی بھی کہ یہ سوچے کہ میاں اس کا ٹھیک ہے، مجھے میرا اس پہ حق ہے، لیکن اللہ کا بھی مجھ پہ حق ہے. وہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا، تو بھی معاف کرو. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، غصہ نہیں کرے گا نا سر پہ چڑھ جائے گا. کیا کہتا ہے؟ سر پہ چڑھ جائے گا. تو سوچ لو میاں اللہ میاں اگر ایسے کر لے کہ بندہ سر پہ چڑھ جائے گا، پھر کیا حال ہوگا ہمارا. سب شیطانی بات ہے. عین غصے کی حالت میں نہیں. ویسے دوسرے وقت میں تنبیہ کر دیں، تربیت کر دیں، مصنوعی غصہ بنا لیں، تربیت کر لیں، وہ سب چیزیں کنٹرول میں ہوں گی. غصے کی حالت میں نہ زبان کنٹرول ہوتی ہے نہ جذبات کنٹرول میں ہوتی. اس وقت نہ کرو. اس لیے اس کا علاج یہ کہ جب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے اور شیطان کی شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو وہ اثر زائل ہو جائے گا. نیز اپنی حالت بدل دو، یعنی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اگر اس سے بھی غصہ نہ ٹھنڈا ہو تو وضو کر لو اور اپنے رخسار کو زمین پہ رکھ دو تاکہ تکبر ٹوٹے. عزت والا عز جب زمین پہ رکھا جائے تو نفس مرے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے یہاں سب سے بہترین گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. اگر غصہ آتا ہی نہیں تو یہ ثواب کہاں سے کماتا، کہاں سے کماتا. آیا اللہ کی خاطر اسے پی لیا، سبحان اللہ، پتہ نہیں کتنے ہزاروں نفلوں سے زیادہ اسے نور مل جائے گا، ہزاروں نفلوں سے زیادہ. لیکن اللہ کے لیے، اللہ کا غصہ جاری کر سکتا تھا، غصے کا رد عمل دکھا سکتا تھا، ہاں غصہ نافذ کر سکتا تھا، اللہ کے خاطر اسے پی لیا. تو اللہ کو یہ گھونٹ بہت پسند ہے، بہت پسند. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کو اپنے بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا دے سکتا ہے، وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے، حق تعالیٰ اس کا قلب امن اور ایمان سے لبریز فرما دے گا. اللہ کیا عجیب بات فرمائے. فرمایا جس مسلمان کو اپنی بیوی بچوں، بیوی پہ آتا ہے نا عام طور پہ، بیوی بچے، ماتا ہے،
فرمایا جس مسلمان کو اپنی بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا دے سکتا ہے، وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے، حق تعالیٰ اس کا قلب امن اور ایمان سے لبریز کر دے گا۔ تو کتنے زندگی میں موقع آتے ہیں دن رات میں، بچوں پر غصہ آ رہا، بیوی پہ غصہ آ رہا، ماتحتوں پہ غصہ آ رہا۔ اللہ کی خاطر اسے تحمل سے کام لے تو ایمان کتنا بڑھیا ہو جائے گا۔ نبی سچ کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے لبریز کر دے گا، بھر دے گا اس کا ایمان۔ یاد رکھو تحمل کے بدولت مسلمان شب بیدار، روزے دار، عابد، زاہد کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ یاد رکھو تحمل کی بدولت، برداشت، اس کے بدولت مسلمان شب بیدار جو رات بھر جاگتا ہو، روزے دار جو دن بھر روزے رکھتا ہو، عابد، زاہد، اس کا مرتبہ پا لیتا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف بزرگی جو ہے نا وہ نفلوں سے آتی ہے، ہاں یا تسبیحات سے آتی ہے۔ نا میرا عزیزو، اخلاق سے بہت جلدی آدمی اونچا بنتا، بہت جلدی بہت بڑا بنتا ہے۔ تحمل، برداشت، اور اللہ کی خاطر تحمل، برداشت، یہ وسائل ہیں، یہ ہمارے اندر سے نکلتے ہیں۔ مطلب زندگی میں حسن آئے گا نہیں آئے گا، بڑا حسن آئے گا۔ زمان کی آفتیں ختم ہو جائیں، غصہ کنٹرول میں، کتنی زندگی میں حسن آئے گا۔ جو جتنا میرے قریب رہے گا اتنی اس کو مجھ سے راحت ملے گی۔ اب تو جو جتنا میرے قریب ہوتا ہے یار دور دور ہی ٹھیک ہے۔ زبان کی آفت، غصے پہ کنٹرول، اس سے آدمی کی شخصیت میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے، لوگ اس سے زندگی سے متاثر ہوتے ہیں، زندگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ آدمی اس کی بڑی ضرورت ہے میرا عزیز، خاص طور پہ ہم دینداروں کو بڑی ضرورت ہے کہ ان گندگیوں سے ہماری زندگیاں پاک ہوں، زبان کی آفت سے ہماری زندگی پاک ہو، غصے سے ہماری زندگی محفوظ ہو۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔